اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے اپنی امیدیں جو ہے وہ وابستہ کر لیتا ہے۔ اسے یہ چیز نظر آتی ہے کہ فلاں چیز میرے لیے نقصان دہ ہے اور فلاں چیز میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی کی بنا پر جن چیزوں سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے ان سے ڈرنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیزیں اسے فائدہ پہنچاتی ہیں، جن سے وہ فائدے کی اور نفع کی توقع رکھتا ہے، ان سے وہ محبت کی کوشش کرتا ہے اور ان کی طرف اپنا دل جو ہے وہ لگاتا ہے۔ یقیناً جب انسان معمولی باتوں سے ڈرتا ہے تو اس کی امید بھی پھر معمولی باتوں کے اوپر جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ جب وہ بڑی چیزوں سے ڈرتا ہے تو پھر بڑی چیزوں پر جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے اور ان سے بچنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ پچھلے 2 جمعہ کے اندر میں نے بدشگونی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا ہے اور نقصان دہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اگر وہ نقصان دینے والی چیزیں ہلکی ہیں، معمولی سی ہیں، تو یقیناً انسان ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکی چیزوں پر جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے، اور اگر وہ نقصان دینے والی چیزیں بڑی ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ یہ ممتاز اور نمایاں چیزیں ہیں جو مجھے نقصان پہنچانے والی ہیں، تو اسی اعتبار سے بڑی چیزوں پر جو ہے وہ اعتماد کر کے ان سے نقصان سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً جب ہم نے یہ نظریہ بیان کیا کہ بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو معاملہ جو ہے وہ خیر کا نہیں ہے، یقیناً نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کسی گھر کے اوپر جو ہے وہ الو بیٹھ جاتا ہے تو انسان کو پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ صبح کسی بد شکل اور بد صورت آدمی سے واسطہ پڑ جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ خسارے میں گزرے گا اور نقصان میں گزرے گا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ان چیزوں کے نقصان سے بچنے کے لیے انسان حقیر چیزوں پر جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے۔ کبھی انگلی کے اوپر یا بازو کے اوپر جو ہے وہ دھاگا باندھ لیتا ہے، کوئی رسی باندھ لیتا ہے، یہ دھاگا یہ میری مشکلیں حل کر سکتا ہے، میری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، میرا خوف دور کر سکتا ہے۔ کبھی وہ کڑے اور چھلے پہن لیتا ہے، یہ لوہے کا چھلا جو ہے، یہ کڑا جو ہے، یہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، میری حاجت روائی کر سکتا ہے، میری پریشانی جو ہے وہ دور کر سکتا ہے۔ کبھی انگوٹھیاں پہنتا ہے اور اس میں فیروزے اور نگینے جو ہے وہ لگاتا ہے، یہ فلاں قسم کا جو پتھر ہے یہ میری مصیبت کو، میری پریشانی کو جو ہے وہ دور کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے توہمات کا علاج ہے۔ انسان اپنے وہموں کا علاج خود کرتا ہے
جس طرح کی چیزوں سے ڈرتا ہے اسی طرح کی چیزوں پر جو ہے وہ اعتماد کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں اور دنیا کے وسوسوں سے اور وہموں سے اور توہمات سے اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں کہ نہیں، میں اس طرح کے وہموں میں نہیں پڑتا، لیکن وہ دنیا کی وجاہت سے اور دنیا کی بڑی چیزوں سے مرعوب ہو کر بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، اور بڑی چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں ان کو اپنا مددگار جو ہے وہ خیال کرتا ہے۔ یعنی اگر اسے ان چیزوں کا ڈر نہیں ہے تو وہ موت سے ڈرتا ہے، وہ حکومت کے چھن جانے سے ڈرتا ہے، وہ بیمار ہو جانے سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، اور نتیجتاً وہ بھی کچھ نہ کچھ چیزوں پر اعتماد کرتا ہے۔ کبھی وہ اپنے پیسے کو ہی سارا کچھ تصور کرتا ہے کہ میرے پاس دولت موجود ہے، میری دولت جو ہے مجھے ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے جو ہے وہ بچا لے گی۔ کبھی وہ اپنی کرسی اور اپنی حکومت پر اور اپنی وزارت پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ میری کرسی، میری حکومت، میری وزارت یہ مجھے کبھی پریشانی نہیں آنے دے گی، اگر آئے گی تو میری پریشانیوں کو جو ہے وہ روک لے گی۔ کبھی کچھ لوگ جو ہے وہ بعض انسانوں پر اعتماد کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب، فلاں فقیر صاحب، فلاں کرنی والے، وہ میری مشکلات جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں، میری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، لہٰذا میرے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانیاں جو ہے وہ نہیں آ سکتی ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ان تمام چیزوں کا رد کرتا ہے اور ہمیں واضح ہدایات دیتا ہے۔ لوگوں، یہ مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے، اور مخلوق کسی قسم کے کوئی نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے، الا یہ کہ شریعت نے سبب کے طور پر بعض چیزوں میں کچھ تاثیریں رکھی ہیں۔ زہر ہے، زہر کھانے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، آگ ہے یہ جلا ڈالتی ہے، ٹھنڈی چیزیں ہیں انسان کو جام اور جامد کر دیتی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ تاثیر رکھی ہے۔ وہ تاثیر اور اس سے فائدہ اٹھانا یا اس کے نقصان سے ڈرنا یہ شریعت نے منع نہیں کیا ہے، یہ بالکل فطرت میں موجود ہے۔ جو شریعت جس نقصان کے ڈرنے سے منع کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عقل نہیں مانتی ہے کہ اس کے اندر یہ نقصان موجود ہے، لیکن انسان ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی۔ کالی بلی، سفید بلی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دنیا کی کون سی عقل اور کون سی منطق ہے جو یہ فرق کرتی ہے کہ کالی بلی گزرے تو نقصان ہو جاتا ہے اور سفید بلی گزرے تو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہو جاتا ہے؟ دھاگا باندھنے سے انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور رسی باندھنے سے جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کون سی منطق ہے، کون سا فلسفہ ہے اور کون سی عقل جو ہے اس کی جانب رہنمائی کرتی ہے؟ ان چیزوں سے ڈرنا اور ان چیزوں کا اعتماد اپنے دل میں رکھنا، یہی شریعت نے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ لوگوں یہ ساری مخلوقات ہیں، یہ کسی کو نہ نفع دینے کی طاقت رکھتی ہیں نہ کسی کو نقصان دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ لوگوں یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، اپنے چیلے چانٹوں سے تمہیں ڈراتا ہے، تم کبھی بھی ان چیزوں سے نہ ڈرو۔ شیطان اور اس کے حواریوں سے نہ ڈرو، شیطان اور اس کے حملے سے نہ ڈرو، شیطان اور اس کی مدد کرنے والی جتنی چیزیں ان سے نہ ڈرو۔ وخافونی، صرف میری ایک ذات ایسی ہے اسی سے ڈرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر جو ہے وہ ایمان پایا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا کہ یہ چیز میرے نفع و نقصان کا مالک ہے، یہی اعتماد کہلاتا ہے، یہی بھروسہ کہلاتا ہے، یہی توکل کہلاتا ہے۔ اور یہ چیز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کے اوپر کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں، مطلق طور پہ نفع و نقصان کا مالک میں ہوں۔ یعنی ایک چیز چینی ہے، یہ چیزوں کو میٹھا کرنے کا فائدہ دیتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ چینی ڈالی جائے تو چیز جو ہے وہ کڑوی ہو جائے،
نمک جو ہے وہ نمکین چیزوں کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پانی یا دودھ کے اندر نمک ڈال دیا جائے تو وہ چیز میٹھی بن جائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تاثیریں پیدا کر رکھی ہیں ایک ایک چیز کے اندر. لیکن ایک چیز کو انسان ہر طرح کے فائدے کا سبب مان لے, ہر طرح کے نقصان کا ذریعہ مان لے, یہ اعتماد ہے, یہ بھروسہ ہے, یہ توکل ہے. اگر انسان اللہ کے علاوہ یہ توکل, یہ اعتماد, یہ بھروسہ کسی چیز پر بھی کرتا ہے تو یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے. اگر انسان پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے, بیماریوں کا حل بھی اسی میں ہے, میری عدالتوں کا حل بھی اسی میں ہے, میرے بازاروں کے چکروں کا معاملہ بھی اسی کے اندر پوشیدہ ہے, تو انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو یقینی بات ہے یہ شرک ہے, یہ درست نہیں ہے. پیسہ ذریعہ ضرور ہے, سبب ضرور بنایا ہے, اس کے ذریعے سے انسان اپنی خورد و نوش جو ہے وہ خریدتا ہے, اپنی ضروریات زندگی کو خریدتا ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی وہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور کبھی وہ پوری نہیں ہوتی. مطلق طور پہ اسی کو نفع نقصان کا جو ہے وہ مالک سمجھ لیا جائے, یہ پیسے پر اعتماد کرنا ہے اور بھروسہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد, اسی کا حکم دیا وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لوگوں اگر تم نے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو, اس لیے کہ ساری کائنات کی چیزیں میں نے بنائی ہیں, میں نے پیدا کی ہیں, اور ان کے اندر جو معمولی سا نفع و نقصان رکھا ہے وہ بھی میں نے رکھا ہے, وہ بھی میرا حکم ہوتا ہے تو وہ نفع پہنچاتی ہیں, وہ نقصان پہنچاتی ہیں. اگر میرا حکم نہیں ہوتا تو نہ وہ نفع پہنچاتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی. تو بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان تمام بیماریوں کا علاج, جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, یہ چیز نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, وہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کا علاج صرف ایک ہی رکھا ہے. لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے وہ توکل کرو, اللہ پر اعتماد رکھو, اللہ پر بھروسہ رکھو, اس لیے کہ وہی جو ہے جب تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو دور کرنے پہ قادر. دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تکلیف آ جائے تو انسان کی تکلیف کو رفع کرنے پر قادر ہو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. ظاہری طور پر, عارضی طور پر ایک انسان دوسرے انسان کا ممد, معاون اور مددگار ہو سکتا ہے. ایک انسان ظاہری معاملات میں کچھ دیر کے لیے کچھ جگہ پر اس کی تعاون کر سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے. کوئی انسان گر گیا ہے, قریب میں دوسرا انسان ہے, اسے پکڑ کر سہارا دے کر کھڑا کر سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے. لیکن یہی انسان اگر ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہو اور کوئی رابطے کا, کنٹیکٹ کا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو, یہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے گرا اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے, تو یقیناً وہ انسان اس کی مدد کرنے پر جو ہے وہ قادر نہیں ہے. مدد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, بلکہ اس کی آواز سننے پر بھی جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا ہے. یہ اس طرح کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں اپنی ذات پر جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا. کہا لوگوں تمہارے توہمات کا علاج, تمہارے وسوسوں کا اور تمہارے وہموں کا علاج, جن چیزوں سے تم ڈرتے ہو اور خوف زدہ ہوتے ہو, ان کا علاج ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے وہ اعتماد کرنا ہے, ایک اللہ پر جو ہے وہ توکل کرنا ہے. توکل کا مطلب آسان لفظوں میں کہ میرے نفع و نقصان کا, ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک. اگر مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا تو ساری دنیا مل کر اور ساری دنیا کی چیزیں مل کر مجھے ذرہ برابر جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اگر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو مجھے جو ہے اس نقصان سے ساری دنیا کے لوگ مل کر جو ہے وہ نقصان سے بچا نہیں سکتے. یہ اعتماد ہے, یہ توکل ہے, یہ بھروسہ ہے, اور یہ عبادت ہے, اور یہ مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں, صرف اسی پر اعتماد کریں, کڑے اور چھلے پر اعتماد نہ کریں, دھاگے کے اوپر اعتماد نہ کریں, تعویذ کے اوپر اعتماد نہ کریں کہ یہ میری مشکلات کو بچانے والا ہے, میری مشکلات کو دور کرنے والا ہے, پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ توکل اور اسباب کو اختیار کرنا یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں. اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا, یہی اصل توکل کہلاتا ہے. اسباب کو اختیار کرنے کے بعد
پھر انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر اعتماد کرے، اسی کا نام جو ہے وہ توکل رکھا جاتا ہے۔ یعنی انسان صبح کو اٹھے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اس کے بعد اپنے کاروبار پہ جائے، پھر جو رزق لے کر آتا ہے وہ رزق اس کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ یہ اعتماد کہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا، یہ رزق میرے لیے کافی اللہ تعالیٰ کر دینے والا ہے، یہ اصل میں اعتماد۔ تالا بند کر کے انسان اپنے بیوی بچوں کو تالے میں بند کر کے 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ باہر چلا جائے اور کہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، یہ توکل نہیں ہے۔ شریعت نے اس طرح کا توکل کا ہمیں جو ہے وہ حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ایسے بھی رزق دے سکتا ہے، لیکن اس کا اصول ہے کہ وہ ایسے رزق نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت ہے، بعض اہل علم نے اس روایت کے اندر کچھ کلام کیا ہے اور بعض نے اس کو حسن درجے کا قرار دیا۔ ایک صحابی آئے اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اونٹ کے گوڈے کو گھٹنے کو باندھوں اور پھر توکل کروں، یا اس کے گھٹنے کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اعقلھا ثم توکل، اپنے اونٹ کا گھٹنا جو ہے وہ باندھو، رسی کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ باندھو، پھر اللہ کے سپرد کر کے جو ہے وہ چلے جاؤ، گھر کو تالا لگاؤ اور پھر اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو چور سے جو ہے وہ بچائے، ڈاکوؤں سے جو بچائے۔ تالا جب آپ کھلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو پھر توکل کرنے کا کوئی معنی جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتا۔ آپ نے فرمایا پہلے گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اس کے سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام زندگی کے اندر بڑی تکلیفوں کا اور بڑی بیماریوں کا اور آزمائشوں کا جو ہے وہ سامنا کیا، حتیٰ کہ زندگی میں سب کچھ چھن گیا، سوائے بیماری کے اور کچھ نہیں رہا، بڑی شدید بیماری میں مبتلا رہے اور بڑے عرصہ دراز تک مبتلا رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرمایا اور شفا دی۔ شفا کیسے دی؟ خود بخود ہی دے دی، بلکہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل وشراب، اپنی ایڑی زمین پہ مارو، اپنی ایڑی زمین پہ مارو، تمہاری ایڑی زمین پہ مارنے کی وجہ سے زمین سے چشمہ پھوٹے گا، پانی نکلے گا، یہ آپ کے لیے پینے کا بہترین مزیدار ٹھنڈا پانی بھی ہوگا اور آپ کے نہانے کی چیز بھی ہوگی۔ اس سے اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور بیرونی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو زمین پہ مارا، اپنے پاؤں کو زمین پہ مارا، وہاں سے چشمہ نکلا۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر ایڑی مارنے کے چشمہ نکالنے پہ قادر نہیں ہے؟ قادر ہے، لیکن بتلایا کہ آپ لوگ جس دنیا میں رہتے ہو یہ دنیا اسباب کی محتاج ہے، یہاں پہ اسباب کے ساتھ سارے کام چلتے ہیں، بغیر اسباب کے نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کون کہتے بن جاتا؟ 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ لوگوں کو بتلایا کہ یہ دنیا جو ہے ایک نظم کے ساتھ چلتی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چلتی ہے، اس میں محنت کرنا پڑتی ہے، اس میں کام کرنا پڑتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے یہ خاکی جو ہے یہ انسان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا عمل جو ہے وہ کرے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے سارے کاموں کو چھوڑ کر چلا جائے، ایسا کسی صورت میں بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آزمائش سے دوچار کیا، بغیر خاوند کے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی۔